السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ فائنانس کمیشن کی ٹیم کے دورے کے بعد بجٹ اجلاس طلب کرنے کا امکان۔ عوام سے کیے گئے وعدوں کو نظر میں رکھ کر بجٹ تیار کیا جائے، عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ یدادری کو منفرد مندر بنایا جائے گا، مندر کی توسیع کے لیے 70 کروڑ روپے منظور، وزیر اعلیٰ کا ایریل سروے۔ نئے طبی مسائل کا اسلامی حل، فقہ اکیڈمی قائم کرنے کا اعلان۔ جامعہ نظامیہ میں سیمینار، علماء و ماہرین طب کی شرکت۔ ووٹر لسٹ میں ناموں کی جانچ کی مہم ناکام، عوام کا مایوس کن رد عمل، کئی پولنگ بوتھز پر عہدیدار موجود نہیں۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ 15ویں فائنانس کمیشن کی ٹیم کے دورے کے بعد ہی بجٹ اجلاس طلب کرنے پر حکومت غور کر رہی ہے۔ فائنانس کمیشن کی ٹیم ایس کے سنگھ کی قیادت میں 18 فروری کو 3 روزہ تلنگانہ کا دورہ کرنے والی ہے۔ 18 فروری کو فائنانس کمیشن کی ٹیم وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ، فائنانس ڈپارٹمنٹ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ ملاقات کرے گی۔ ریاست میں جاری فلاحی پروگرام اور ان پر خرچ کیے جانے والے فنڈز پر بھی تفصیلات حاصل کرے گی۔ فائنانس کمیشن کی ٹیم کالیشورم پروجیکٹ اور مشن بھگیرتا کے کاموں کا بھی جائزہ لے گی۔ اس کے بعد ریاستی عہدیداروں کے ساتھ اجلاس طلب کرتے ہوئے ریاست کے مطالبات اور مشورے حاصل کرے گی۔ پتہ چلا ہے کہ تلنگانہ حکومت فائنانس کمیشن کی ٹیم سے مرکزی ٹیکس میں تلنگانہ کے حصے میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ انتخابات میں عوام سے کیے گئے وعدوں کو نظر میں رکھتے ہوئے بجٹ تیار کریں۔ پرگتی بھون میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں انہوں نے کہا کہ عوام سے جو وعدے کیے گئے ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بجٹ میں گنجائش رکھی جائے۔ اس بار عبوری بجٹ پیش کیا جائے گا، مکمل بجٹ بعد میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آبپاشی پروجیکٹ کے لیے بجٹ میں کوئی کمی نہ کی جائے، دیگر ضروری اسکیمات کی عمل آوری میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، اس کے لیے بھی بجٹ میں گنجائش رکھی جائے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے یدادری مندر کے تعمیراتی کاموں کا ایریل سروے کیا ہے۔ بیگم پیٹ ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وزیر اعلیٰ یدادری کے لیے روانہ ہوئے۔ یدادری پہنچنے سے پہلے انہوں نے مندر کے کاموں کا ایریل سروے کیا۔ بعد میں انہوں نے مندر میں خصوصی پوجا بھی کی۔ ان کے ہمراہ رکن راجیہ سبھا سنتوش کمار، ارکان اسمبلی جی کشور اور ایم جناردن ریڈی بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے یدادری مندر کی توسیع کے لیے اراضی حصول کے لیے 70 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ مندر کے کاموں کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یدادری کو ایک منفرد مندر بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مندر کی افتتاحی تقریب میں 10 تا 15 لاکھ افراد شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ 1000 ایکڑ پر ٹیمپل سٹی تعمیر کی جا رہی ہے، 350 ایکڑ پر کوارٹرز تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہاں پر آنے والے بھکتوں کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم یا پھر کسی ریاست کے وزیر اعلیٰ معزز شخصیات کے دورے کے دوران کوئی مشکلات پیش نہ آئیں، اس کے لیے بھی انتظامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ اس ہفتے کسی بھی وقت کابینہ میں توسیع کا اعلان کر سکتے ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اس ہفتے کابینہ میں توسیع کے قوی امکانات ہیں، کیونکہ مہورت کے مطابق 5 فروری سے اچھے دنوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ صرف وزیر اعلیٰ کی طرف سے وقت اور دن کو قطعیت دینا باقی ہے۔ وزیر اعلیٰ کابینہ میں توسیع کے لیے تمام امور کا جائزہ لے چکے ہیں۔ 2 مرحلوں میں کابینہ میں توسیع کی جائے گی۔ پہلے مرحلے کی کابینہ کی توسیع میں ہریش راؤ اور کے ٹی آر کو شامل کیا جائے گا، اس پر تجسس برقرار ہے۔
ریاست کے گرام پنچایت انتخابات میں کامیاب ہونے والے سرپنچوں کو تربیتی کلاسز کا 4 فروری کو وزیر اعلیٰ حیدرآباد میں آغاز کریں گے۔ اس اجلاس میں ہر ضلع سے 10 سینئر سرپنچ اور ریٹائرڈ عہدیداروں، پنچایت راج کے اعلیٰ عہدیدار اور عملہ شرکت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نو منتخبہ سرپنچوں کو گرام پنچایت کے نئے ایکٹ، سرپنچوں کی ذمہ داری، عوام کو دی جانے والی بنیادی سہولتیں، صفائی، ٹیکس وصولی اور اس کے اخراجات سے متعلق ضروری ہدایتیں دیں گے۔ خاص طور پر دیہی علاقوں میں سرسبز و شادابی میں اضافے سے متعلق وزیر اعلیٰ ہدایت دیں گے۔ 10 فروری کے بعد سے 5 روز تک ضلع سطح پر دیگر سرپنچوں کو تربیت دی جائے گی۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نوجوان مرد و خواتین کے لیے ایک منفرد لرن پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ اس کے ذریعے 2019 کے انتخابات میں پارلیمانی جمہوریت میں نوجوانوں کے عمل کو یقینی بنانا ہے۔ ملک کی آبادی کا 50% 25 سے 65 سال کی عمر کی آبادی پر محیط ہے۔ پارلیمانی جمہوریت میں بیرسٹر اویسی نے نوجوانوں کے زیادہ سے زیادہ کردار کی ہمیشہ وکالت کی۔ اس سے قبل پارلیمانی اجلاس میں انہوں نے نوجوانوں کی زیادہ شراکت داری کے لیے لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات میں امیدواروں کی شرح عمر 20 سال مقرر کرنے ایک قانونی بل بھی پیش کیا تھا۔ لرن پروجیکٹ نوجوانوں کے لیے ایک مستقبل کا ایک پلیٹ فارم ثابت ہوگا جہاں ان کی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ نوجوانوں کی ضرورت کو پورا کرنے دستوری اداروں کا استعمال ہندوستانی جمہوریت کو تقویت پہنچائے گا۔ بیرسٹر اویسی کا یہ ویژن رہا ہے کہ وہ نئی نسل کو آگے بڑھتے دیکھے۔ اس پروجیکٹ کے تحت حیدرآباد کے حلقے پارلیمنٹ میں نوجوانوں کے لیے یوتھ بیٹھک، یوتھ پارلیمنٹ، ٹاؤن ہال اجلاس اور ہیریٹیج واک شامل ہوں گے۔ یہ پروجیکٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہی اختراع ہے۔ اس کے ذریعے وہ نوجوانوں کی امنگوں کو جمہوری طور پر پورا کرنا چاہتے ہیں۔ حیدرآباد میں رہنے والے کسی بھی کالج کے طلباء و طالبات بیرسٹر اویسی کے اس پروجیکٹ میں شراکت دار بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے رجسٹریشن آن لائن کی جا سکتی ہے۔ www.learnproject.in سے رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی قوانین کی روشنی میں جدید طبی مسائل کے حل کے لیے علوم اسلامیہ کی عظیم یونیورسٹی جامعہ نظامیہ نے فقہ اکیڈمی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دور جدید کے طبی مسائل شریعت کی روشنی کے موضوع پر جامعہ نظامیہ میں منعقدہ ایک روزہ سیمینار میں اس کا اعلان کیا گیا۔ سیمینار میں کئی سرکردہ محققین و اسکالرز نے اپنے مقالے پیش کیے۔ امیر جامعہ نظامیہ مولانا سید شاہ اکبر نظام الدین حسینی صابری نے صدارت کی۔ شیخ الجامعہ مفکر اسلام مولانا مفتی خلیل احمد نے کہا کہ قوموں کی زندگی میں نت نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ طبی مسائل کے اسلامی پہلوؤں پر غور و فکر کے لیے جامعہ نظامیہ میں بہت جلد فقہ اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ سیمینار میں اسقاط حمل، مادر رحم کو کرائے پر لینا، سرجری، کلوننگ، پلاسٹک سرجری، کاسمیٹک سرجری اور دیگر طبی مسائل پر اسلامی جواز و عدم جواز پر بحث کی گئی۔ مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحمید نظامی نے فطری نظام انسانیت و اسلام کے نام پر مقالہ پیش کیا۔ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی نے مادر رحم کو کرائے پر حاصل کرنے کے عمل سروگیسی پر مقالہ پیش کیا۔ انہوں نے اسلامی قوانین کی روشنی میں کسی غیر عورت کے رحم کو کرائے پر حاصل کرنے اور چند روپیوں کے عوض اس کے ذریعے اپنے بچے کو پیدا کرنے کے عمل پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے اسے غیر اسلامی قرار دیا۔ مرد مرد اور عورت عورت کے تعلقات کے رجحان کو غیر فطری و غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے انہوں نے اسلام میں اختلاط نسب کے احتمال سے محفوظ رکھنے پر زور دیا ہے۔ مولانا ڈاکٹر سید بدیع الدین صابری نے کلوننگ کی شرعی حیثیت پر مقالہ پیش کیا۔ مولانا حافظ محمد لطیف احمد نے پلاسٹک سرجری و کاسمیٹک سرجری کے جواز و عدم جواز پر بحث کی۔ مولانا حافظ سید واحد علی نے سرجری شریعت کی روشنی کے موضوع پر مقالہ پیش کیا۔ مولانا محمد فصیح الدین نظامی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ معتمد جامع مولوی سید احمد علی نے شکریہ ادا کیا۔ سیمینار میں ماہرین طب، اسلامی فقہ و قوانین کی ماہرین، اساتذہ، علماء اکرام کی بڑی تعداد شریک تھی۔ طبی موضوع پر اس منفرد سیمینار کے انعقاد پر شرکاء نے خوشنودی کا اظہار کیا۔ حضرات، آج
3 فروری کو احاطہ جامعہ نظامیہ میں ایک علمی سیمینار منعقد ہوا جس کا عنوان دور جدید کے طبی مسائل شریعت کی روشنی میں تھا۔ اس میں 5 مقالہ نگار حضرات نے حصہ لیا اور ان کے عنوانات مختلف تھے۔ انہوں نے دور جدید کے مختلف مسائل پر اپنے تحقیقی مقالات پیش کیے جس کو سامعین نے بہت پسند کیا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ ایسے ہی تحقیقی مقالات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد عبدالمجید صاحب نے ایک تجویز رکھی کہ جامعہ نظامیہ میں جو فقہ کا کام چل رہا ہے اس کو ایک اکیڈمی کی شکل دی جا کر وسعت پیدا کی جائے اور اس کو ترقی دی جائے، جس کو سبوں نے پسند کیا۔ انشاءاللہ اس کی جانب پیش رفت کی جائے گی۔ اور آج کا عنوان تمام لوگوں کے لیے افادہ معلومات اور اضافہ معلومات کے ساتھ ایک جدید تحقیقی اور شرعی نقطہ نظر سے اس کے تناظر میں دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ٹی آر ایس کے ارکان مقننہ کو نامزد عہدے نہیں دیے جائیں گے۔ ٹی آر ایس کے سربراہ کے سی آر نے پارٹی قائدین کو اشارہ دیا ہے کہ اگر پارٹی کو مضبوط کرنا ہے تو نئے چہروں کو موقع دینا چاہیے، جس کے بعد سابق وزیر ہریش راؤ نے آر ٹی سی تنظیم کے اعزازی صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ رکن پارلیمنٹ کویتا سنگرینی کالریز کی ٹی آر ایس حامی تنظیم کی اعزازی صدر کے عہدے سے مستعفی ہو گئیں۔ اس کے علاوہ سابق وزیر داخلہ نائنی نرسمہا ریڈی، رکن اسمبلی سرینواس گوڑ بھی اعزازی عہدوں سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ کابینہ میں توسیع کے بعد نامزد عہدوں اور پارٹی عہدوں پر پارٹی کے لیے کام کرنے والے قائدین کو موقع دیا جائے گا۔ بی جے پی کے مرکزی وزیر نتن گڈکری 5 فروری کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ پارٹی دفتر میں پارلیمنٹ انتخابات کے سلسلے میں منعقدہ کور کمیٹی اجلاس میں پارلیمنٹ انتخابات سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 5 فروری کو حیدرآباد، ملکاج گری، سکندرآباد پارلیمانی حلقے کے قائدین اور کارکنوں کے ساتھ اجلاس منعقد ہوگا، جس میں مرکزی وزیر نتن گڈکری شرکت کریں گے۔ امکان ہے کہ 13 فروری کو امت شاہ بھی تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ کور کمیٹی اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ تلنگانہ کے 17 پارلیمانی حلقوں کے من جملہ 3 پارلیمنٹ حلقوں کو ایک کلسٹر میں تبدیل کیا جائے گا اور انتخابی حکمت عملی کو قطعیت دی جائے گی۔ مارچ کے مہینے میں ہر پارلیمنٹ حلقے میں انتخابی مہم چلائی جائے گی۔ پارٹی قائدین نے کہا کہ اس بار بی جے پی کا نشانہ 400 پارلیمنٹ حلقوں پر کامیابی حاصل کرنا ہے، اسی لیے پارٹی کے قائدین اور کارکن مرکزی پروگراموں کو عوام تک لے کر جائیں۔ شہر میں ووٹنگ فیصد میں اضافے کے لیے الیکشن کمیشن مختلف شعور بیداری پروگرام منعقد کر رہا ہے اور ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج اور اس کی جانچ کے لیے خصوصی مہم چلانے کے باوجود عوام کا مایوس کن رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس معاملے میں غلطی عوام کی ہے یا پھر الیکشن کمیشن کی، اس کا خلاصہ کرنا مشکل ہے۔ پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹر لسٹ پر نظر ثانی پروگرام کے تحت اتوار کے دن عوام کے لیے پولنگ بوتھز پر اپنے ناموں کی جانچ اور ناموں کے اندراج سے متعلق خصوصی مہم چلائی گئی، لیکن عوام کا رد عمل مایوس کن رہا۔ کئی پولنگ بوتھز پر صرف 4 تا 5 افراد نے اپنے ناموں کی جانچ کی۔ بعض جگہ تو کسی نے بھی پولنگ بوتھ کا رخ نہیں کیا۔ بعض اسمبلی حلقے جات میں کئی پولنگ مراکز پر عہدیدار بھی موجود نہیں تھے اور کئی پولنگ مراکز مقفل پائے گئے۔ سیاسی جماعتوں کے کارکن کسی بھی مقام پر متحرک نہیں دیکھے گئے۔ نئی نسل کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے اور ان میں اخلاق و کردار پیدا کرنے میں خواتین کا اہم کردار ہوتا ہے۔ نئی نسل کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت ضروری ہے۔ جامعۃ المومنات کی جانب سے ایک روزہ کل ہند خواتین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ تلنگانہ محمد محمود علی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ چنچل گڑا جونیئر کالج گراؤنڈ پر منعقدہ اس کانفرنس میں ملک بھر سے ممتاز اسلامی اسکالرز، علماء کرام، مفتیان حضرات و خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ تلنگانہ نے کہا کہ اسلام میں عورت کو اونچا مقام دیا گیا ہے، وہ نسلوں کو تیار کرتی ہے۔ عورت علم و اخلاق سے آراستہ ہو تو وہ اپنی اولاد کو بھی اس سے سنوارتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح دنیاوی تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے،
دین کی تعلیم پر بھی اس طرح کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اخلاق و کردار اسلام کا وصف ہے۔ نئی نسل میں ان اوصاف کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی کے بہتر استعمال پر زور دیتے ہوئے انہوں نے اس کے غلط استعمال سے بچوں کو بچانے کی تلقین کی۔ انہوں نے دیگر آبنائے وطن کے ساتھ بھائی چارگی کے جذبے کو پروان چڑھانے پر زور دیا۔ رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین احمد بلالہ نے کہا کہ مسلم خواتین سے جھوٹی ہمدردی کا ڈھونگ رچا کر حکومت مسلمانوں کی تذلیل کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماج میں کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان مسائل کو مسلمان علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں اور شریعت کو ملحوظ رکھیں۔ عدالتوں میں معاملات کی یکسوئی کی امید سے طبقے کی بدنامی ہو رہی ہے۔ انہوں نے خواتین کی اس طرح کی کانفرنس کے انعقاد پر خوشنودی کا اظہار کیا۔ سرکردہ عالم الدین و سابق رکن پارلیمنٹ مولانا عبید اللہ خان اعظمی، پروفیسر شکیل احمد سمدانی علی گڑھ، سجادہ نشین روضہ گلبرگہ شریف ڈاکٹر خسرو پاشا، پروفیسر اشرف رفیع، صدر نشین تلنگانہ مائنورٹی کمیشن محمد قمر الدین، صدر نشین تلنگانہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن اکبر حسین، ناظم جامعۃ المومنات ڈاکٹر مفتی مستان، ڈاکٹر صابر پاشا، ڈاکٹر مفتیہ رضوانہ زرین، ڈاکٹر مفتیہ ناظمہ عزیز آسام، اڈیشہ کرناٹک، پنجاب، کیرلا، جموں کشمیر اور ملک کے دیگر علاقوں سے ممتاز خاتون اسکالرز نے اس کانفرنس میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ دن بھر جاری رہی اس کانفرنس میں خواتین کی سماجی، دینی، آئلی مسائل پر مباحث ہوئے۔ یہ تاثر دیکھا گیا کہ گھر ہو کے سماج، خواتین کی بیداری اور نئی نسل کو ایک باکردار اور تعلیم یافتہ شہری بنانے میں اس طرح کی کانفرنس اور اجلاس منعقد کیے جانے چاہیے۔ شہنشاہ روایات امجد حیدرآبادی کے نام سے موسوم دبیرپورہ روڈ امجد روڈ کے مسخ شدہ تختی کو تزئین نو کے بعد دوبارہ نصب کیا گیا۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے رکن بلدیہ ریاض الحسن آپندی کے ہمراہ اس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ دکن کے اس سپوت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزید پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ مقامی مجلسی ذمہ دار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں خواتین کو بااختیار بنانے اور انہیں معاشی طور پر خود مکتفی کرنے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بڑے پیمانے پر کام شروع کیے گئے ہیں۔ ملک پیٹ پلٹن میں خواتین کے ایک گروپ کی جانب سے تہنیت قبول کرتے ہوئے مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کہا کہ حلقے کے خواتین جو انٹرمیڈیٹ کامیاب ہیں انہیں اپر پرائمری ٹیچرز کی سہ ماہی مفت ٹریننگ دی جائے گی اور انہیں 100% روزگار کے موقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے امبرائڈری اور ڈیزائننگ کی تربیت کے علاوہ خواتین کے لیے مزید 10 نئے سوئنگ سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا۔ 5 اسکیمات چالو ہو رہی ہے۔ ایک تو جو انٹر پاس لیڈیز ہے ان کو ہماری جانب سے ہم فری ٹیچر ٹریننگ پرائمری ٹیچر ٹریننگ کورس سٹارٹ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی لڑکیاں اس میں ٹریننگ حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ ٹریننگ حاصل کر سکتی ہے۔ 3 مہینے کا فری کورس ہے۔ وہ کورس مکمل ہونے کے بعد 100% جاب پلیسمنٹ کا بھی اس کے اندر گارنٹی ہے۔ اور ایک ہے ایمبرائڈری، ڈیزائننگ اور سیونگ سینٹرز کا ایک ہے۔ سیونگ سینٹرز کی تفصیلات اس طریقے سے ہے کہ ہمارے اس وقت کل جملہ 10 سیونگ سینٹرز کا اناگریشن عمل میں آئے گا۔ 10 سیونگ سینٹرز کے اندر ایک سیونگ سینٹر یہاں پر پلٹن میں بھی شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ پلٹن کے اندر یہ کمیونٹی ہال کو اچھی طریقے سے بنا کر یہاں پر بھی ایک سیونگ سینٹر چالو کریں گے۔ اور فی الحال چنچل گڑے میں، خدیم ملک پیٹ میں، چھاونی چنچل گڑا جونیئر کالج کے اندر چھاونی میں اور سلیم نگر میں، آسمان گڑھ میں، مسرم باغ میں، پانی کی ٹانکی خدیم ملک پیٹ میں، مختلف جگہوں کے اوپر ہم نے یہ نیا سیونگ سینٹر شروع کی ہے۔ اس کی اسکیم اس طریقے سے ہے، وہاں پر فری میں آپ لوگوں کو داخلہ ملے گا۔ فری میں آپ لوگوں کو 3 مہینے سلوئی کی بہترین ٹیچرز کے ساتھ ٹریننگ دی جائے گی، جو 3 مہینے اپنی 90% اٹینڈنس کے ساتھ مکمل ٹریننگ اٹینڈ کرے۔ 3 مہینے مکمل ہونے کے بعد ان کو مفت میں ہماری جماعت کی جانب سے فری مشین تقسیم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو 3 مہینے ٹریننگ نہیں لینا چاہتے، اگر وہ آلریڈی سلوئی جانتے ہیں، سلوئی سیکھے ہوئے ہیں،
वैसे लोग अपना आधार कार्ड और अपनी फोटो वगैरह के साथ 2000 रुपये सबमिट करने पर उनको नई मशीन 10 दिन के अंदर दी जाती है, जो कि मशीन की कीमत करीब 5000 है। वो सिर्फ 2000 के अंदर जो खवातीन घर में बैठकर सिलवाई कर लेना चाह रही है, जो ट्रेनिंग आती है, जिसको सिलवाई आती है, वैसे लोगों को वो सब्सिडी अमाउंट भी हमारी जानिब से, जमात की जानिब से देकर दिया जा रहा है। उसके अलावा पकवान गैस सेंटर्स के ताल्लुक से आप तमाम जानते हैं, और इसके अलावा जो भी लोन्स के लिए भी जो दाखिल करना चाह रहे हैं, लोन्स के लिए चाहे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हो या एससी कॉरपोरेशन हो, बीसी कॉरपोरेशन हो, जो भी कॉरपोरेशन के अंदर लोन के लिए दाखिल करना चाह रहे हैं, लोन के लिए दाखिल करिए, प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन लोन के अंदर दाखिल करिए, दाखिल कर कर उसकी कॉपी ला कर दीजिए, इंशाअल्लाह मैं जाकर उसको सैंक्शन कराकर लेकर आऊँगा। रहा सवाल पेंशनों के अंदर जिसको वजीफे मिल रहे हैं, इंशाअल्लाह अप्रैल की तारीख, अप्रैल से जिसको भी 1000 रुपये वजीफा मिलता था, इंशाअल्लाह उनको 2016 रुपये वजीफा शुरू हो जाएगा। और अगर किसी को वजीफा नहीं मिलता है, जो 65 साल की उम्र तक के लिए इंतज़ार करते थे कि 65 साल के बाद वजीफा मिलेगा, हमने नुमाइंदगी की है और हुकूमत ने उसका ऐलान भी किया है कि जिसकी उम्र 57 साल हो गई है वो भी वजीफे के लिए दाखिल कर सकते हैं। तो वैसे लोग भी दाखिल करिए। वजीफे के लिए 3 चीज़ों के अंदर, 4 ज़ुमरों के अंदर वजीफा मिलता है। एक है जिसकी उम्र 57 साल से ज़्यादा हो गई, वो लोग वजीफे के लिए दाखिल कर सकते हैं। जो बेवा हो गए वो लोग वजीफे के लिए डाल सकते हैं। जिसको शौहर नहीं है, छोड़ दिया, सिंगल वुमन है, वो लोग भी वजीफे के लिए डाल सकते हैं। तो उनको भी ये तीनों ज़िमरों के अंदर 2016 रुपये वजीफा मिलेगा। और अगर से कोई हैंडीकैप है, पैदाशी तौर के ऊपर अगर से किसी को कुछ माजूरी या का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए 3016 रुपये का वजीफा है इंशाअल्लाह। और इसके अलावा भी हुकूमत की जो भी स्कीमात है, वो स्कीमात के अंदर आप लोग हिस्सा लीजिए। वो स्कीमात के ज़रिए प्रॉपर तरीके से फाइल कीजिए, सैंक्शन करा कर लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी। आप कॉरपोरेशन से, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन या एससी कॉरपोरेशन या बीसी कॉरपोरेशन से आप जो लोन लेते हैं, उसके अंदर सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी हम ज़रूर दिलाएंगे। जो प्राइवेट बैंक से लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए प्राइवेट बैंक से भी लोन ज़रूर दिलाएंगे, लेकिन उसकी अदाई उसके बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब रहा सवाल, इमीडिएटली आप लोग या सालार पकवान गैस हो या मिशंस की स्कीम हो या मिशन सिलवई सीखने के लिए दाखिला लेकर आप सिलवई सीख कर मिशन हासिल करना चाहते हो, या सिलवई आती है इमीडिएटली पैसे भरकर मिशन लेना चाहते हो, तो तमाम स्कीम सभी चालू है, आप जब चाहे वो बनकर हासिल कर सकते हैं। रहा सवाल 2 बेडरूम की हाउसेस का, सबसे ज़्यादा लोगों को खदशा ये है कि हर कोई ये बोलता है कि 2 बेडरूम हाउसेस गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है बनाना। गवर्नमेंट बनाने के प्रोसेस में है, खाली वादों में है, और कोशिश कर रही है कि शहर के अंदर ज़मीनात मिले। जहां कहीं भी ज़मीन मिलेगी, जैसा ही हुकूमत बनाएंगी, तो मेरी मलकपेट की ख़वातीन के लिए, यहाँ के ख़ानदानों के लिए हुकूमत से घर लेकर आकर देना मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेकर आऊँगा इंशाअल्लाह। पुरानी हवेली के इलाके में एक शख्स पर चाकू से हमला करके शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पार्किंग के मसले पर फजल हुसैन और हैदर अली के दरमियान झगड़ा हुआ। मस्जिद यकाना के पास फजल हुसैन अपने साथियों के साथ कार में बैठा था। इसी दौरान फजल हुसैन और उसके साथियों ने हैदर अली को वहां से गुजरता हुआ देखकर उस पर चाकुओं से हमला करके उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। मीर चौक पुलिस ने एक केस दर्ज करके फजल हुसैन को गिरफ्तार करते हुए इसकी कार को जब्त कर लिया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। फाइनेंस कमीशन की टीम के दौरे के बाद बजट इजलास तलब करने का इम्कान। अवाम से किए गए वादों को नजर में रखकर बजट तैयार किया जाए, ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। यदादरी को मुनफरिद मंदिर बनाया जाएगा, मंदिर की तोसी के लिए 70 करोड़ रुपए मंजूर, वजीर आला का एरियल सर्वे। नए तिब्बी मसाइल का इस्लामी हल, फिक़ा एकेडमी कायम करने का ऐलान।
جامعہ نظامیہ میں سیمینار، علماء اور ماہرین طب کی شرکت۔ اور ووٹر لسٹ میں ناموں کی جانچ کی مہم ناکام، عوام کا مایوس کن رد عمل، کئی پولنگ بوتھ پر عہدیدار موجود نہیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔